محترم صدر جلسہ، معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس اجلاس میں جس عنوان پر گفتگو کرنے جا رہی ہوں وہ ہے موت سے غفلت کیوں۔ امید ہے کہ آپ سب عمل کے نیت سے سنیں گے انشاءاللہ۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما تدری نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير۔ سورہ لقمان آیت نمبر 34۔ اور نہ کسی کو معلوم ہے کہ وہ کس زمین پر مرے گا، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت جاننے والا اور نہایت باخبر ہے۔ عزیز سامعین، موت کو ہر دم یاد رکھنا چاہیے اور اس سے کبھی غافل نہیں ہونا چاہیے، اور ہر انسان کو اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کے متعلق سوچنا چاہیے کہ جو کل تک ان کے ساتھ تھے آج مٹی کے ڈھیر تلے دب چکے ہیں۔ بڑی حیرت ہوتی ہے اس شخص پر جو اپنے کندھوں پر بہت سے جنازے اٹھا چکا ہو اور اپنے ہاتھوں سے بہت سے لوگوں کو دفن کر چکا ہو اور اپنے آنکھوں سے قبرستان کی خوفناک مناظر کو دیکھ چکا ہو اور اپنے کانوں سے کہیں اچانک آنے والی موت کے واقعات کو سن چکا ہو اور پھر بھی اپنے موت سے غافل ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورۃ الملک آیت نمبر 2 میں، الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، جس نے موت و حیات کو پیدا کیا تھا کہ تمہیں آزما سکے اور تم میں عمل کے اعتبار سے کون زیادہ اچھا ہے۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کرو، کیونکہ وہ موت جلازتوں کو ختم کر دیتی ہے، یاروں سے جدا کر دیتی ہے، بچوں کو یتیم بنا دیتی ہے۔ موت اور موت کے بعد آنے والے تمام مرحلے کنٹین و انتہائی سخت ہوتی ہے، اسی لیے سچا مومن وہ ہے جب بھی موت کا تصور ذہن میں لاتا ہے اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کے خوف سے کانپ اٹھتا ہے۔ ایک مثال دے کر بات کو سمجھانے کی کوشش کروں گی۔ جب کوئی انسان کو خطرہ ہے سفر طے کرنا ہو تو وہ سفر شروع ہونے سے پہلے اس کے سوچ میں پڑا رہتا ہے اور ہر ممکن حد تک اس کے خطرات سے بچنے کی تغدو میں لگا رہتا ہے۔ عزیز سامعین، اسی طرح آخرت کا سفر جس کا آغاز موت سے ہوتا ہے اور اس کی سب سے پہلی منزل قبر ہے، موت کے بعد آنے والی تمام منزلیں اس سے بھی زیادہ سنگین ہوں گی۔ تو آخر ہم موت سے کیوں غافل ہے؟ موت کا تصور ہمیں کیوں نہیں جھنجھوڑتا؟ موت کو یاد کر کے ہم خواب غفلت سے بیدار کیوں نہیں ہوتے؟ عزیز سامعین، صرف اس کے 2 اسباب ہیں، پہلا دنیا کی محبت، دوسرا جہالت۔ عزیز سامعین، ہم دنیا کی محبت اور ان کی لذتوں میں اس قدر ڈوب چکے ہیں کہ ہم نے کبھی موت کے بارے میں سوچا ہی نہیں کہ جس طرح ہمارے باپ دادا اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے ہیں اسی طرح ہمیں بھی اسے الوداع کہنا ہے۔ لیکن ہر وقت ہمارے سامنے دنیاوی خواہشات کی ایک لمبی چوڑی لسٹ رہتی ہے جس کو پورا کرنا ہماری زندگی کا مقصد ہوتا ہے، لیکن اس میں چند خواہشات ہی پوری ہوتی ہے کہ فرشتے دروازے پر آ پہنچتے ہیں، سوائے اس وقت پچھتاوے اور افسوس کے کچھ کام نہیں آئے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کن فی الدنیا کأنک غریب وعابر السبیل وعدو نفسک اہل القبور، تم دنیا میں ایک اجنبی اور ایک مسافر کی طرح رہو اور اپنے آپ کو قبر والوں میں شمار کرو۔ عزیز سامعین، موت سے غفلت کا ایک سبب جوانی ہے۔ بہت سے لوگ اپنے جوانی سے دھوکہ کھا جاتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ موت جوانی میں نہیں بلکہ بڑھاپے میں آتی ہے، اور وہ یہی سوچ کر موت سے غافل ہوتے ہیں۔ اگر وہ اپنے پاس والوں کا جائزہ لے تو انہیں معلوم ہوگا کہ کتنے ہی لوگ اپنے تندرستی سے دھوکہ کھا جاتے ہیں اور اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ کیا ان سے اچانک آنے والی موت ان پر نہیں آ سکتی؟ جس کی دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے موت سے ملتی ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فوت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک پانی سے بھرا ہوا پیالہ رکھا گیا تھا۔ آپ اس میں اپنے ہاتھ داخل کرتے اور چہرے پر پھیر لیتے اور فرماتے، لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یقیناً موت کی سختیاں ہوتی ہے، اور اپنے ہاتھ اٹھاتے اور کہتے، اللہم برفیق الاعلی، یہاں تک کہ آپ کی روح قبض کر لی گئی اور آپ کے ہاتھ ڈھیلے پڑ گئے۔ عزیز سامعین، یہ حالت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو جبکہ وہ انسانوں میں سے سب سے افضل انسان تھے اور انبیاءوں میں سے سب سے محبوب تھے۔ اے غافل انسانوں، ذرا سوچئے تو صحیح، اگر پیغمبروں کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو موت کی سختیوں کا احساس ہو رہا تھا تو کوئی انسان ان سختیوں سے کیسے بچ سکتا ہے؟ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو موت سے پہلے تیاری کرنے
توفیق دے اور غفلت کی چادر کو اتار پھینکنے کی توفیق دے. آمین. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.